ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ। ਕਬਰੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਯਿਸੂ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨੇ ਤਾਰ ਯਿਸੂ। ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਜੜੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ, ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਜੜੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਯਿਸੂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਰ ਯਿਸੂ। ਕਬਰੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਯਿਸੂ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨੇ ਤਾਰ ਯਿਸੂ। ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਇਆ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋਇਆ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਇਆ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਬਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਯਿਸੂ, ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਬਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਯਿਸੂ। ਕਬਰੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਯਿਸੂ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨੇ ਤਾਰ ਯਿਸੂ। ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਇਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਇਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ। ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ। ਕਬਰੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰ ਯਿਸੂ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨੇ ਤਾਰ ਯਿਸੂ। तुम अपने जलाल की खुशनुदी पाओ, खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसने तुम्हें आसमानी बादशाही के लिए बुलाया है। हालेलुया। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज ईद पाशका का दूसरा इतवार है। ये ईद बहुत बड़ी ईद है जिसमें हम इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नविश्तों के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। इस ईद को पाकमा कलीसिया बड़ी धूमधाम के साथ मुसलसल 50 दिन तक मनाती है। मसीह यीशु की फतह हम सब की फतह है। उसका मौत और कब्र पर गालिब आना हम सब का भी मौत और कब्र पर गालिब आना है। हमें इसी मसीहा पर जो मौत और कब्र पर गालिब आया है अपने ईमान को गहरा और मजबूत बनाना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल अपने आप को मुर्दों में से जी उठने के बाद रसूलों पर जाहिर करते हैं ताकि वो उसकी क़यामत को यकीनी जान लें, मान लें और उस पर पुख्ता ईमान लाकर उसका प्रचार भी कर सकें। आइए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें
کہ ہم اپنے اس ایمان میں کتنے گہرے اور مضبوط ہوئے ہیں، ہم کس طرح اپنے کاموں سے، اپنی گفتار سے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر اب تک ہم اس میں ناکام رہے ہیں تو آئیے اپنی ان تمام خطاؤں اور غلطیوں کا خدا اور ایک دوسرے کے سامنے اقرار کریں، معافی مانگیں، تاکہ معافی پا کر لائق طور پر یہ پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر ہے تو مبارک عظیم برتر، تیری ستائش ہے ہر زباں پر، ہے تو مبارک عظیم برتر، تیری ستائش ہے ہر زباں پر، ہے شکر و حمد و ثنا کا محور، تیری پرستش تیری عبادت، بلندیوں پر خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر مسیح کلمہ خدا کا تو ہے، گناہ گاروں کی آرزو ہے، مسیح کلمہ خدا کا تو ہے، گناہ گاروں کی آرزو ہے، نجات انسان کی آبرو ہے، مٹا دے ہر ایک بدی کی لعنت، بلندیوں پر خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر شاہ
مقام عالی عظیم تیرا، فلک پہ روح و خدا میں وحدت، بلندیوں پر خدا کی عظمت، زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر۔ ہم دعا میں اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اس سے دعا کریں۔ اے خدا، تو ہمیشہ رحیم اور مہربان ہے۔ جب بھی ہم پاسکہ کی عید مناتے ہیں تو اپنی قوم کے ایمان کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اپنا فضل بڑھا تاکہ ہم سب پورے طور پر یہ سمجھیں کہ ہم کس پانی سے صاف کر دیے گئے، کس روح سے نئی پیدائش حاصل کی اور کس خون کے بہنے سے نجات پائی۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب۔ اس وقت 9 مرید رسولوں کی تعلیم اور اختلاط اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے، اور ہر ایک کو ڈر آیا، اور بہت سے اچنبے اور کرشمے رسولوں سے یروشلم میں ظاہر ہوئے، اور سب جو ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے اور سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے۔ وہ اپنی ملکیت اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر ایک دل ہو کر ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، اور خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ خدا کی تمجید کیا کرتے تھے اور سب لوگوں کے نزدیک قابل عزت تھے، اور خداوند ہر روز نجات پانے والوں کی جماعت بڑھاتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے، تیروں سے دائی نا پوتر صدا ہے، تیروں سے دائی نا پوتر صدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، کبھی بھی نہ بھولے بخششاں دیانو، کبھی بھی نہ بھولے بخششاں دیانو، تو کہ اے میری جان مبارک خدا ہے، تو کہ اے میری جان مبارک خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، تیرے چنگیاں چیزاں نال او ہے رجاندا، تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہے رجاندا، تیری عمر نوں او خوشی بخشدا ہے، تیری عمر نوں او خوشی بخشدا ہے،
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس کا رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 3 آیت سے 9 آیت تک۔ عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو اپنی بڑی رحمت سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے زندہ امید کے لیے از سر نو پیدا کیا، تاکہ ہم ایک غیر فانی اور نا آلودہ اور لازوال میراث پائیں، جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے رہو، اگر ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ تم اب اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر بے بیان اور پرجلال خوشی و خرمی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کے مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، انجیل مقدس کی تعظیم میں اور نعرہ حمد گائیں گے۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ جب تومان یہ سنا سچ کے یسوع جی اٹھا، تو اس نے نہیں مانا۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ توما تو دیکھ آنکھوں سے زخم ہاتھ ڈال کے، شکینہ بن تو مان لے۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا، میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو، ان کے معاف کیے گئے ہیں۔ جن کے گناہ تم قائم رکھو، ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت
ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھ میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے ہیں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج پاشکا کا دوسرا اتوار ہم منا رہے ہیں۔ جیسا میں نے تعارف میں بیان کیا کہ یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی عید ہے، جسے پاک ماں کلیسیا دنیا بھر میں 50 ایام تک مناتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا لازمی تھا، لیکن ایک غیر معمولی واقعہ رسولوں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کا کچھ حصہ دن اور رات بڑے قریب ہو کر انہوں نے گزارا ہے۔ شاید نوشتوں سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم مانتے ہیں چونکہ وہ یہودی تھے، شریعت پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء کرام پر ایمان رکھتے تھے، حکمت کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور یوں
ضرور اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حصے میں انہوں نے ضرور ان باتوں کو نوشتوں میں پایا ہوگا کہ مسیح کس طرح کی موت مرے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ان کی امید مسیح یسوع پر تھی کہ وہ ہم سب کا بادشاہ ہوگا۔ ان سب کی امید تھی کہ وہ رومی حکومت سے ہمیں چھٹکارا دلائے گا۔ جب وہ اس کی تعلیمات کو سنتے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں، تو یہ حقیقت ان کے اندر اور زیادہ ٹھوس بن جاتی ہے کہ یقیناً یہی مسیحا ہے اور یہی ہمیں رومی حکومت سے مخلصی دے گا۔ یہ رومی سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع کو پکڑا جاتا ہے، اسے کوہ کلور پر مصلوب کر دیا جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد بہت سارے اس کے شاگرد اپنے اپنے گاؤں کو، اپنے اپنے کاروبار کو واپس لوٹ گئے۔ اور جو رسول ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے دکھوں، اذیت، موت پر ابھی تک مکمل طور پر نہیں جان سکے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت ساروں نے دیکھا ہے کہ کس طرح یسوع پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، کس طرح یسوع پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کس طرح مختلف عدالتوں میں یسوع کو گھسیٹا جاتا ہے، اور آخر نتیجہ کیا ہے کہ یسوع قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ سارا کچھ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے، سردار کاہنوں نے، فقیوں اور فریسیوں نے اور رومی سپاہیوں نے ہمیں دیکھا تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ کہ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، بند کمروں میں اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ بھی ہمارے استاد جیسا برتاؤ نہ کریں، ڈرے ہوئے۔ اور آج انجیل مقدس کی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ کس قدر یسوع کے یہ رسول خوف زدہ ہو کر بند کمرے میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اور اس حالت میں خداوند یسوع مسیح اس بند کمرے میں ان پر ظاہر ہوتے ہیں، انہیں دکھائی دیتے ہیں، انہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر خداوند یسوع مسیح اپنے زخمی ہاتھوں کو، اپنی پسلی کو اور اپنے پاؤں پر جہاں پر میخیں لگائی گئی تھیں وہ انہیں دکھاتے ہیں، اور خداوند ایک بار پھر انہیں کہتا ہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ وہ یہ سارا نظارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ اس سے پوچھیں خداوند یسوع مسیح کیوں اپنے زخمی ہاتھوں کو، اپنے زخمی پاؤں اور چھدی ہوئی پسلی کو انہیں دکھاتے ہیں، تاکہ وہ یقین کر لیں، جان لیں، ایمان لے آئیں کہ میں وہی ہوں جو اس صلیب پر مصلوب کیا گیا تھا، میں وہی ہوں جسے رومی سپاہیوں نے کلور پر، صلیب پر سولی چڑھا دیا تھا، میں زندہ ہوں، چھو کر دیکھ لو۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں، مجھے آ کر چھو کر دیکھو، میرے جسم پر گوشت بھی ہے اور ہڈیاں بھی ہیں، جبکہ روح میں نہ گوشت اور نہ ہڈی ہے، صرف
ایک سایہ ہے. تم صرف سایہ نہیں دیکھ رہے, تم زندہ مسیح کو دیکھ رہے ہو جو موت اور قبر پر غالب آیا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہالےلویا. اور خداوند یسوع مسیح انہیں کیا کہتے ہیں کہ تم روح القدس لو, جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے گناہ معاف کیے گئے ہیں, جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں. آج پاک مقدسیہ پاسکا کے دوسرے اتوار پر الہی رحم کی عید مناتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح اپنا پیار, کس طرح اپنی شفقت اور اپنی رحمت گناہ گاروں کو دکھاتا ہے, کہ اپنا رحم دکھاتا ہے. گناہ گاروں کو معاف کرنے کے ساتھ زندگی عنایت کرنا چاہتا ہے. آج یہ عید ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں پر رحم کرتا, اپنی رحمت دکھاتا, اپنی شفقت دکھاتا اور انہیں زندگی عنایت کرنا چاہتا ہے. اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گناہ گاروں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر سکتا اور معاف کرتا ہے. اور یقیناً معاف کرنے میں خداوند ہمیں زندگی, خوشی اور سلامتی عنایت کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں پر بند کمرے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک رسول, ایک ساتھی ان کا وہاں پر موجود نہیں ہے. لگتا ہے کہ یہ ان کا ساتھی بڑا دلیر, نہ ڈر, بہادر, جرأت والا ہے. باقی بند کمروں میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اور وہ اکیلا آزادی کے ساتھ باہر گھومتا پھرتا ہے, باہر کی خبر لے کر آتا ہے. اور جیسے ہی واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ملتا ہے تو 10 ساتھی اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے مسیح یسوع کو, خداوند کو دیکھا ہے. یہاں پر بھی ہم اس کی بہادری کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کہہ رہے ہم نے دیکھا ہے اور وہ اکیلا کہتا ہے کہ میں اس بات کا یقین نہیں کرتا جب تک میں خود اسے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں, اپنے ان ہاتھوں کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں, میخوں کی جگہ جو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لگی تھی جب تک اپنی انگلیاں اس میں نہ ڈال لوں میں ہرگز یقین نہیں کرتا. وہ یسوع کی قیامت کو شخصی اپنا ذاتی تجربہ بنانا چاہتا ہے, مکمل طور پر اس پر یقین لانا چاہتا ہے. باقی جو 10 رسول ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہوں کہ جب یسوع ان پر ظاہر ہو ہم اس کو چھو کر تو دیکھ لیں, لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں تھی. صرف توما رسول اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتا کہ میں چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں, اس کی قیامت کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں, پھر میں یقین کروں گا, ورنہ میں یقین نہیں کرتا. دوسروں کے کہنے پر اپنے ایمان کو قیامت پر نہیں لاتا, وہ اپنا ایمان کا تجربہ خود کرنا چاہتا ہے. اور پھر 8 روز کے بعد خداوند یسوع مسیح اسی بند کمرے میں پھر ایک بار رسولوں پر ظاہر ہوتے ہیں. اب توما بھی ان کے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح آتے ہی انہیں کہتے ہیں سلامتی تمہیں حاصل ہو, اور توما کو دعوت دے, توما آ, اپنے ہاتھ قریب لا, اپنی انگلیوں کو میرے ان نشانوں میں, میخوں کے نشانوں میں ڈال, اپنے ہاتھ کو میری پسلی میں ڈال, اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن. یسوع دعوت دیتا ہے کہ میری قیامت کا تجربہ کرو,
क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि गैर मामूली वाक़या है, ऐसा कभी रसूलों ने दुनिया ने ना देखा है ना सुना है, इसलिए अब तक वो ऐसा तजर्बा कर नहीं सके, ना किसी से सुना है। यस्सु भी जानता है कि उसका मुर्दों में से जी उठना गैर मामूली है, इसलिए वो जी उठने के बाद 40 दिन तक मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हालात में दिन के मुख्तलिफ वक्तों में अपने आप को रसूलों पर जाहिर करता है, ईमानदारों पर जाहिर करता है, ताकि वो उसकी क़यामत को यकीनी बना ले। और जब तक वो अपनी क़यामत को यकीनी नहीं बनाएंगे, उसकी क़यामत का प्रचार, उसकी क़यामत की गवाही ये दूसरों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह तोमा को दावत देते कि आ और अपने हाथ को मेरे जख्मों में डाल, तजर्बा कर कि मैं वही हूं। अब मुकद्दस तोमा को यीशु को छूने की, उसके जख्मों में अपने हाथ डालने की जरूरत नहीं महसूस हुई। वो एक बार अपने जैसे ही वो बात ये सुनता है, यीशु की दावत को सुनता है, तो एक बार अपने ईमान का इकरार करता है कि तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। अब तक 10 रसूलों ने भी यीशु को देखा है, मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन यह लक़ब किसी रसूल ने यीशु को नहीं दिया। यह पहला रसूल मुकद्दस तोमा रसूल है जो यीशु की क़यामत का तजर्बा करके इस बात का इकरार करता है, अपने ईमान का ऐलान करता है कि तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। अब रसूलों ने यीशु की क़यामत का तजर्बा कर लिया है। अब वो यकीनी तौर पर जान चुके हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब वो लोगों के पास यीशु के जी उठने का जो तजर्बा कर चुके हैं, अब गवाही देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसका चर्चा करने के लिए अब दूसरों के पास जा रहे हैं। और आज हमने रसूलों की इमाल की किताब में पहली तिलावत में सुना है कि रसूलों ने किस तरह यीशु के जी उठने की मुनादी की है। और मुनादी करते हैं तो उनकी मुनादी करने में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतना असर है कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग मसीह यीशु पर, उसकी क़यामत पर ईमान ले आते हैं। और जब ईमान ले आते हैं यीशु की क़यामत पर, तो उसकी क़यामत के मुस्बत असरात हम समाज पर देखते हैं कि समाज पर उसके मुस्बत असरात क्या हुए हैं। वो यक दिल हो गए हैं, उनमें यकजहती आ गई है, मुत्तहिद हो गए, इत्तेहाद में रहते हैं और सारी चीजें उनमें मुश्तरक है। कोई किसी को ये नहीं कहता कि मेरी है, ये चीज मेरी है, सब कहती हैं हमारी। जो अमीर हैं, दौलतमंद हैं, जागीरदार हैं, वो अपना हिस्सा जायदाद का बेचकर रसूलों के कदमों पर लाकर रखते, सब में बराबर तकसीम कर दिया जाए। कोई ना अमीर रहे ना गरीब रहे, सब के सब हम अपने आप को मसीह के पैरोकार कहलवाएं, मसीही कहलवाएं। मुश्तरका सब कुछ उनमें पाया जाता है। हम मौजूदा हालात की तरफ अपनी नजरें दौड़ाएं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में कोरोना वायरस
की वबा किस तरह लोगों पर बुरा असर छोड़ रही है, किस तरह लोग इस वबा से खौफ ज़दा हैं, किस तरह हुकूमतें उसके खतरात से खौफ ज़दा हैं। लेकिन इसके साथ हम मसीही जो क़यामत की उम्मत या क़यामत के लोग कहलाते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। कदीम कलीसिया जो मसीह यस्सु के क़यामत पर ईमान ले आए, उनकी जिंदगियां ना सिर्फ शख्सी इनफरादी बल्कि खानदानी जिंदगियां बदल गई हैं कि वो किस तरह खुदा की नेमतों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, किस तरह अपनी मुट्ठी को दूसरों के लिए खोलते हैं, जखीरा नहीं जमा करते, मादा प्रस्त नहीं होते, बल्कि जो भी नेमतें खुदा ने उन्हें दी हैं वो दूसरों में बांटते हैं। आज ये जरूरत है कि जो भी हमारे पास वसाइल हैं, जो कुछ भी खुदा ने हमें नेमतों से नवाजा है, और यकीनन हम में से कोई ये नहीं कह सकता खुदा ने मुझे नेमतों से नहीं नवाजा, हर एक को अब वक्त है कि हम अपने इन वसाइल को, खुदा की दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटें। जिनके पास रोटी कम हो गई है, हम अपनी चंगेर से उन्हें भी रोटी दें, अपनी हंडिया उनके साथ भी बांटें, अपने गुदाम के दरवाजे खोलकर अब राशन, खाने पीने की अशिया, पहनने की अशिया, डॉक्टर्स के पास जाने के वसाइल जो हैं उनको बरोए इस्तेमाल में लाएं। खुदा ने हम सबको इन नेमतों से नवाजा है। खुदा चाहता है कि हम इस वक्त कदीम कलीसिया की तरह अपने बहन भाइयों का कोई भी है, हम उसके मददगार साबित हों। यकीनन ऐसा करने से ये यीशु के जी उठने की गवाही हम दूसरों को दे सकते हैं अमली तौर पर। और ये असरात यीशु के जी उठने के बाद जो यीशु पर ईमान लाते थे, उनकी जिंदगियां इस तरह बदल गईं और यीशु की वो गवाही इसी तरह देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि लोगों को क्या हो गया, ये क्यों ऐसे हो गए हैं, क्यों इतने अच्छे हो गए, क्यों एक दूसरे के हमदर्द हो गए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यीशु के जी उठने का उन्होंने तजर्बा कर लिया है। अगर हमने मसीह यीशु के जी उठने का तजर्बा कर लिया है तो फिर आइए हम खुदा से दुआ करें कि मेहरबान खुदा हम में से हर एक को ताकत और कुव्वत अनायत करे कि हम उसकी दी हुई नेमतों को सिर्फ अपनी नेमतें ना समझें, अपनी जायदाद ना समझें, बल्कि ये खुदा की हैं, उसके लोगों के साथ इनको बांटें, ताकि हम यूं खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करके दूसरों में बांट के हम यीशु के जी उठने के अकीदे भेद को मुकम्मल तौर पर मान सकें, जान सकें और दूसरों के साथ बांट सकें। आज मुकद्दस पतरस रसूल भी अपने ख़त में यही हमें पैगाम देता है कि अगर हम उसके जी उठने के लोग हैं तो फिर उस जैसे बनकर मौत और कब्र पर गालिब आए, गुनाह पर गालिब आए। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको ताकत और कुव्वत बख्शे कि हम खुशी और खुर्मी के साथ ये सब कुछ करते जाएं, ताकि मसीह यस्सु जो मौत और कब्र पर गालिब आया है,
وہ ہم سب کی قیامت کو ممکن بنا دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ ہم سب مل کر اپنے ایمان کے عقیدے کا اظہار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ: میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا قادر مطلق باپ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا قادر کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئیں ہم اپنی مناجات خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہم دعا کریں الہی رحم کے اتوار پر کہ خداوند ساری دنیا پر رحم کرے، کرونا وائرس اور ایسی تمام مہلک وبائی امراض کو دور کرے اور تمام بیماروں کو ان موذی امراض سے شفا بخشے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں مہربان خدا باپ سے کہ وہ ہمیں ہمت، جرأت اور طاقت عطا کرے تاکہ ہم بنا کسی خوف و خطر مسیح خداوند کے قبر میں سے زندہ ہونے کے گواہ بن سکیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو مسیحی ایمان کی خاطر طرح طرح کی اذیتوں میں گرفتار ہیں۔ مسیح ہمارا خداوند انہیں ایمان میں مضبوطی عطا کرے تاکہ وہ اس دنیا کی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں تمام بڑی نوع انسانوں کے لیے کہ خداوند ہم سب کو آپسی محبت میں یکجا کرے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مشکلات اور پریشانیوں میں مدد کریں۔ عزیزو، دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو مسیح خداوند کی صلیبی موت اور مردوں میں سے زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ خدا باپ ان کے دلوں میں سے شک کو دور کرے تاکہ وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ عزیزو، دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں خداوند سے اپنے چرچز کے لیے جو وطن عزیز اور غیر ممالک میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ آسمانی باپ ہماری عبادت گاہوں کی تمام بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کرے تاکہ ہم اس کے گلے کی بیڑیں اس کے گھر میں جا کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کر سکیں۔ عزیزو، دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت و تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتے تو قبول فرما، بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر اور پھل ہم سب تک پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔
खुदा नजराना सब कुछ मेरा तेरा खजाना मैं क्या लाऊं या खुदा साथ मेरे है मेरा मसीहा साथ मेरे है मेरा मसीहा साथ उसी के हूँगा ज़बीहा साथ उसी के हूँगा ज़बीहा तू मंजूर मुझे फरमाना सब कुछ मेरा तेरा खजाना मैं क्या लाऊं या खुदा साथ उसी के जीऊंगा मरूंगा साथ उसी के जीऊंगा मरूंगा हर दम तेरा प्यारा रहूंगा हर दम तेरा प्यारा रहूंगा लायक अपने मुझे ठहराना सब कुछ मेरा तेरा खजाना मैं क्या लाऊं या खुदा कैसे चलूं मैं क्या क्या करूं मैं कैसे चलूं मैं क्या क्या करूं मैं ताकि तुझे दुख कभी ना दूं मैं ताकि तुझे दुख कभी ना दूं मैं जरा मुझे तू ये बतलाना जरा मुझे तेरा खजाना मैं क्या लाऊं या खुदा होगा हमेशा तेरा सिपाही होगा हमेशा तेरा सिपाही दूंगा हमेशा तेरी गवाही दूंगा हमेशा तेरी गवाही साथ तेरे मेरा आना जाना साथ तेरे तेरा खजाना मैं क्या लाऊं या खुदा अजीज़ो दुआ करें कि आपकी और मेरी ये कुर्बानी खुदाए कादिर मुख्तलिफ बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमा। आमीन। नजरानों पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी शादमान कलीसिया की नजरें कबूल फरमा ताकि हम सब तेरे पाक नाम के इकरार और बपतिस्मा के पानी के गुस्ल के ज़रिए नए बनकर जावेदाना खुशनुदी हासिल करें मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन ख़ास कर आज के दिन तेरी सताइश करें
جب مسیح ہمارا فصح قربان ہوا، یہ وہ حقیقی برہ ہے جس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا اور اپنے جی اٹھنے سے ہمارے لیے زندگی بحال کر دی۔ اس لیے ہم پاسکہ کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں، اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے پاہم تیری حمد و ثنا کرتا ہے: مبارک 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 خدا، صدا سے صدا تک مبارک خدا، مبارک 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 خدا، صدا سے صدا تک مبارک خدا۔ اے دونوں جہانوں کے مالک خدا، تیرا گیت گاتے ہیں ارض و سما۔ اے دونوں جہانوں کے مالک خدا، تیرا گیت گاتے ہیں ارض و سما، تیرا گیت گاتے ہیں ارض و سما۔ ہوشانہ کی آواز ہو جا بجا، ہوشانہ کی آواز ہو جا بجا، جو آیا خداوند کے نام پر، مبارک اسی کو کہے ہر بشر۔ جو آیا خداوند کے نام پر، مبارک اسی کو کہے ہر بشر، مبارک اسی کو کہے ہر بشر۔ ہوشانہ کی آواز ہو در بدر، ہوشانہ کی آواز ہو در بدر۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر، تو پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا۔ اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ خوشی خوشی مناؤ، خوشی خوشی مناؤ، بولو بولو مسیحا کی جے جے جے، بولو بولو مسیحا کی جے جے جے۔ میرے لیے آیا، میرے لیے جیا،
मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ जोसेफ कुद्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए उसी के साथ और उसी में तुझ कादिरे मुख्तले खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन आए मैं अपने जादे से हिदायत पाके पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुद सिखाया है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदाम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और सो सलाम तो इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें।
सलामती आप सबके साथ। हमारे खुदा जिस्म के पाक बदन खून का मिला जाना पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए, आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें इस्लाम की इनायत कर। बाकी मर्जी करता है इसलिए पैगाम देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी, मुझे अपने पाक बदन और खून के ज़िला गुनाह बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला और मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। अजीज़ो, यह है खुदावंद यीशु मसीह जो खौफज़दा रसूलों पर बंद कमरे में अपने आप को जाहिर करते हैं और अपनी क़यामत का पैगाम उन्हें देते हैं। यही है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक हम सब जो इसी बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाँ, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शफा पाए। खुदावंद के बदन मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज। तमाम मोमिनीन जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और रूहानी तौर पर पाक शराकत हासिल करना चाहते हैं, वो ये दुआ हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे यीशु, मेरा ईमान है कि तू यूकरिस के पाक साक्रामेंट में हासिल है। मैं तुझे हर चीज़ से बढ़कर प्यार करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुझे अपनी रूह में हासिल करूँ। चूँकि इस वक्त मैं साक्रामेंटी तौर से तुझे हासिल नहीं कर सकता, इसलिए तू रूहानी तौर पर मेरे दिल में आ। मैं तुझे गले लगाता हूँ जैसे तू मेरे यहाँ आ चुका हो, और दिलो जान से तेरे साथ मुत्तहिद होता हूँ, अता करके मैं तुझसे कभी जुदा ना हूँ। आमीन। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि जब तक शहर कराची में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन सिंध हुकूमत ने रखा है, जितने भी इतवार उसमें आएंगे, हर इतवार की सुबह 9 बजे की इबादत इंग्लिश में
اور اردو کی عبادت جو ہے وہ 10:30 بجے ہوگی۔ فرشتے کا سلام ہر اتوار کو دن کے 12 بجے ادا کیا جائے گا۔ چونکہ آج ڈیوائن مرسی الہی رحم کی عید ہے، ہمارے اسی چرچ میں ہم لائیو سٹریم پر آپ سب کو گڈ نیوز ٹی وی کے ذریعے پاک ہفتے کی عبادت میں بھی شرکت ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنے گھروں میں پاک الطار سجا کر، پاک سلیب سامنے رکھ کر ہم سب کے ساتھ مل کر یسوع جو الہی رحم کرنے والا ہے، الہی رحم کے مقدس گھنٹے میں شرکت کریں۔ ہم دعا کریں۔ خداوند یسوع نے اپنے رسول سے کہا کہ اپنا ہاتھ ڈال اور میخوں کی جگہ کو دیکھ، غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ ہالےلویا۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، بخش دے کہ پاسکا کی عید کے موقع پر جو پاک ساکرامنٹ ہم نے لیا ہے وہ پہم ہمارے اندر قائم رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اور خدائے قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین۔ عبادت ہو چکی۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا کا شکر ہو۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ ہم ہیں تیرے حوالے، اے پاک دل مسیح کے، ہم ہیں تیرے حوالے، اے پاک دل مسیح کے، ہم کو بچانے والے، اے پاک دل مسیح کے، ہم کو بچانے والے، اے پاک دل مسیح کے، ہم تو گناہ کے مارے تجھ پاس آ گئے ہیں، ہم تو گناہ کے مارے تجھ پاس آ گئے ہیں، تو رحم سے بچا لے، اے پاک دل مسیح کے، تو رحم سے بچا لے، اے پاک دل مسیح کے، تو نے ہماری خاطر سولی پہ دکھ سہارے، تو نے ہماری خاطر سولی پہ دکھ سہارا، پسلی میں کھائے بھالے، اے پاک دل مسیح کے، پسلی میں کھائے بھالے، اے پاک دل مسیح کے، ہم ہیں تیرے حوالے، اے پاک دل مسیح